بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ بابا مجھے کب گھر لے کر جائیں گے۔ آج پورے 2 دن ہو گئے ہسپتال میں، اب شاید عید بھی یہیں گزرے گی۔ اپنے پرانے کپڑے اور بازو پر لگا کینولا دیکھ کر ننھی منہا کا دل بجھ سا گیا۔ سوچنے لگی کہ اب آنکھیں کھلیں تو بھائی بہن اور امی بابا سامنے ہوں گے۔ جب نظریں اٹھائیں تو ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں لیے ڈاکٹر طیبہ روشنی سامنے کھڑی تھی۔ گلابی رنگ کی چوڑیاں اور مہندی کی کون دیکھ کر منہا کا چہرہ کھل اٹھا۔ ڈاکٹر طیبہ روشنی نشتر ہسپتال ملتان کے سرجری وارڈ میں ہاؤس آفیسر ہیں۔ یاد رہے کہ وہ اپنی ہاؤس جاب مکمل کر چکی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں سرجری کے وارڈ نمبر 5 میں تمام مریضوں کے ساتھ چاند رات اور عید منائی۔ ڈاکٹر طیبہ روشنی نے اپنی جانب سے تمام خواتین اور بچیوں کے لیے نہ صرف خوبصورت رنگ کی چوڑیوں اور مہندی کا انتظام کیا بلکہ خود انہیں مہندی بھی لگائی، جس میں ان کی کزن بختاور اشتیاق نے بھی ان کی مدد کی۔ نشتر ہسپتال کا وارڈ نمبر 5 جنرل سرجری کا وارڈ ہے، جہاں 13 سال سے اوپر کے بچوں کے علاوہ خواتین اور مردوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ یہاں مریضوں کے لیے 35 بیڈز موجود ہیں اور ہر مریض کی ضرورت کے مطابق سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ عید کے موقع پر ڈاکٹر طیبہ نے دیگر ڈاکٹرز کے ہمراہ مریضوں میں نہ صرف تحفے تقسیم کیے بلکہ ان سے یہ بھی جانا کہ وہ اپنے گھروں میں عید کیسے مناتے ہیں۔ نشتر ہسپتال کا ایک جنرل سرجری وارڈ جہاں سب ایک دوسرے کے لیے انجان تھے، وہیں عید کے قصے کہانیوں نے سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا اور گھر کا سا ماحول بنا دیا۔ ڈاکٹر طیبہ روشنی نے بتایا کہ انہیں کس طرح یہ آئیڈیا آیا اور ایک مشکل شیڈیول ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اسے کیسے انجام دیا۔ ڈاکٹر طیبہ نے بتایا، چاند رات اور عید پر بھی میں سرجری وارڈ میں آن ڈیوٹی تھی۔ میں نے دیکھا کہ تمام مریض بہت ڈپریسڈ تھے۔ سب سے پہلے میں نے ان سے بات کر کے یہ یقین دلایا کہ عید پر کوئی بھی مریض اکیلا نہیں ہے، ڈاکٹرز ان کے ساتھ ہیں۔ میں ڈیوٹی سے واپس گھر گئی تو میری والدہ نے مجھے عید کے لیے مہندی لگوانے کو کہا۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم خواتین عید پر مہندی لگوانا اور تیار ہونا کتنا ضروری سمجھتی ہیں، ہوگا جو ہسپتال کے بستر سے ہل بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے مزید کہا، میری ڈیوٹی کا وقت رات 8 بجے تھا، کوئی مجھے بازار لے جانے والا نہیں تھا، پھر بھی میں خود بازار گئی، مریضوں کی تعداد کے مطابق چوڑیاں خریدیں اور مہندی کی 10 کون لیں۔ میری کزن بختاور، جسے مہندی کے اچھے ڈیزائن لگانے آتے تھے، اسے ساتھ لیا اور نشتر ہسپتال عید منانے پہنچ گئی۔ یقیناً طب ان چند پیشوں میں سے ایک ہے جن کی نہ صرف عید کے موقع پر بلکہ دیگر تہواروں اور عام تعطیل کے دن بھی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کی عید کیسے گزرتی ہے اور کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ ڈاکٹرز کی بھی چھٹی ہو؟ اس حوالے سے انہوں نے کہا، مجھے اس بات کا بالکل افسوس نہیں کہ عید کے دن مجھے چھٹی نہیں ملی، بیماری کبھی بتا کر نہیں آتی، اس لیے عید پر ہماری ایمرجنسی 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے اور جو بھی ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہو وہ آپ کو کبھی سکون سے بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ عید پر ویسے بھی ٹراما اور حادثات کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عید کے دوسرے دن بھی صبح 6 بجے سے 10 بجے تک تقریباً 4 گھنٹے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ سرجری میں مصروف رہیں۔ 1 منٹ بیٹھنے کی فرصت نہیں تھی۔ نہ ہم مریض کی امید ختم ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنی۔ جب مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی نظر آتی ہے تو وہ خوشی ہمارے لیے اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ حال ہی میں ینگ ڈاکٹرز نے تنخواہوں اور دیگر الاؤنسز کی ادائیگی کے لیے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے اور او پی ڈیز کا بائیکاٹ بھی کیا، جس کے بعد ڈاکٹرز کا ایک انتہائی منفی تاثر بھی سامنے آیا، یہاں تک کہ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں
اینکرز کی 3 ہاؤس آفیسرز کے ساتھ کافی تلخ کلامی ہوئی اور انہیں سفید کوٹ میں مسیحا کہنے کے بجائے سفید کوٹ میں بھیڑیے کہا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 ماہ سے تنخواہ کے بغیر کام کرنے والا ڈاکٹر، جس کے اپنے گھر میں تنگ دستی اور پریشانی ہو، لیکن وہ اپنے فرض کی خاطر عید کی چھٹی تک قربان کر دے، ایسے ڈاکٹر کو مسیحا کہیں گے یا سفید پوش بھیڑیا؟ ڈاکٹر طیب کا کہنا تھا کہ ہم ڈاکٹرز کے لیے سب سے اہم بات ہے اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کرنا، لیکن آج کل ڈاکٹرز کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں اور ان کی محنت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں نے سب اپنے سینئر ڈاکٹرز سے سیکھا ہے اور سارا جذبہ ہمارے اندر وہیں سے آتا ہے جب ہم انہیں مریض کی جان بچانے کے لیے آخری حد تک لڑتے دیکھتے ہیں۔ امید چھوڑ دینا اور ہمت ہار جانا بہت آسان ہے، لیکن لڑتے رہنا اور آخری حد تک کوشش کرتے رہنا صبر اور استقامت کے ساتھ مجھے ڈاکٹری نے ہی سکھایا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔